اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق اللہ العظیم۔ کل اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل کی۔ آج ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ شروع کریں گے۔ پچھلی سورت میں ہمارے کچھ جو دوست ہیں، کچھ اسباق ان کے بیچ میں مس ہوئی، وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنی کمی رہی، لہذا آج ہی سے آپ یہ تہیہ کر لیجئے کہ سورہ کہف جو ہے اس کا ایک درس بھی ہم مس نہیں کریں گے۔ کچھ بھی ہو اس وقت ہم سب کو حاضر رہنا چاہیے۔ 5 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے، ابتدائی 5 آیات۔ سورۃ الکہف جو ہے یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ اگر ہم اس کے 4 ادوار کریں گے مکی دور کے، تو یہ تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے۔ تیسرا دور یعنی 5 نبوی سے 10 نبوی کے بیچ والا جو زمانہ تھا، جب اب مکہ کے ان مشرکین نے اب کافی سختیاں شروع کی تھیں حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر، اور یہی وہ دور ہے جب آپ کو شیب ابی طالب میں گرفتار بھی کیا گیا۔ اگرچہ اس وقت حضرت ابو طالب اور طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابھی زندہ تھیں، تو ان کی وجہ سے 2 خاندان آپ کی پشت پناہی کر رہے تھے، لیکن 10 نبوی میں ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور زیادہ شدت آ جاتی ہے اور پھر ہجرت کرنا پڑتی ہے اس کے بعد۔ لیکن یہ تیسرا دور جو ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی، بڑی سختیاں تھیں اس وقت آپ کو، یعنی بہت زیادہ تنگی تھی، اس حال میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی جو ہے بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت گھر میں کر رہے تھے، تو آپ نے کچھ محسوس کیا، ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ آپ نے دیکھا تو بادلوں نے آپ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، بادل سے کچھ آپ کے اوپر تھے۔ آپ نے اگلے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو سکینہ نازل ہوتی ہے۔ وہ سکینہ تھی، ایک فرشتے اترتے ہیں تسکین لے کر، سکینت لے کر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے، اگلے جمعے تک یعنی 8 دن تک ایک ایسا نور اسے عطا کیا جاتا ہے کہ ہر فتنے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس دوران دجال بھی ظاہر ہوا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا، اور یوں بھی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم صورت قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، اگر پوری صورت آپ حفظ نہیں کر سکتے، ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات آپ ضرور حفظ کریں۔ تو اس صورت کے بارے میں اس کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے 2 لوگوں کو، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان کو بھیجا مدینہ، اور ان سے کہا کہ تم جاؤ وہاں کے جو یہودی علماء ہیں ان سے پوچھو کہ ہم کون سا سوال کریں، کس انداز سے اس نبی کا ہم مقابلہ کریں۔ انہوں نے کچھ سوالات بتائے، 3 سوالات بتائے کہ آپ یہ 3 سوالات ان سے کرو، اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو پھر نبی ہوں گے،
اگر جواب غلط ہوگا تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ تو ان میں ایک سوال تھا، ان غار والوں کا قصہ یہ کافی مشہور تھا اس وقت بھی، دوسری زبانوں میں تھا لیکن تھا۔ اس طرح آج بھی آپ دیکھیں گے اسے عیسائیوں کے ہاں 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے یہ قصہ۔ ایک تو ان کے بارے میں کہا، اور ایک اس بادشاہ کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا قصہ ہے، اور تیسرا جیسے پچھلی بار بھی کہا گیا روح کے بارے میں، یا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں وہ قصہ خضر اور موسیٰ تھا، کیونکہ انہی 3 قصوں کا تذکرہ اس میں، یہی 3 قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے جب آئے انہوں نے یہ 3 سوالات بتائے کہ آپ جاؤ اور اس نبی سے یہ سوال کرو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر جواب دیا تو پھر وہ واقعی نبی ہوں گے۔ جب وہ آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا ایسا پوری رودات سنائی، اور پھر وہ حاضر ہوئے اور سوالات کیے۔ جب یہ 3 سوالات کیے حضور علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سوالات کا کل جواب دوں گا۔ اگلے روز دیکھا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، 3 دن 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ بہت بے چین رہتے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، لیکن کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے، مجھے ان 3 سوالات کے جواب مل جائیں گے، لیکن کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب لے آتے ہیں، اور ساتھ ہی اسی آیت اسی صورت میں آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ خبردار آئندہ کبھی مت بولنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں انشاءاللہ کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ جیسے اس میں ایک خاص ہدایت تھی، کیونکہ حضور نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا میں کل جواب دوں گا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک خاص ہدایت ہے کہ کبھی کبھی ہم، بلکہ کبھی کبھی نہیں اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ کل یا 10 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ہم ایسا کریں گے، بغیر انشاءاللہ کہ ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال مختصر سے اس کا تعارف تھا۔ اب ہم اس سورت کا آغاز کریں گے اللہ کے نام سے۔ 18 ہے یہ سورت نمبر، ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور نزولی اعتبار سے 69 ہے اس کا نمبر، 69۔ 12 رکوع ہیں اس کے، 110 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں، کل تعریفیں، کل شکر جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ الذی جس نے، انزل جس نے نازل کی، علی عبدہ اپنے بندے پر، یعنی اپنی بندے خاص پر، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یہ کتاب یعنی قرآن، یعنی یہ ایسا کلام ہے جس کلام کی بنا پہ اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی ساری چیزوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے دل سے یہ بات نکلے گی کہ تعریفوں کے قابل اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اس کلام سے تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے، اس کلام کے جمال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے جمال کا، اور اس کلام کے کمال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے کمال کا، یعنی وہ کیسا ہوگا جس کا یہ کلام ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، عوجا کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیماً ٹھیک سیدھی، یعنی صاف اور سیدھی بات کہنے والی یہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، منفی انداز میں، کوئی اس میں کجی اور ٹیڑھ نہیں، اور اگلی آیت میں کہا قیماً، بالکل سیدھی ہے، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی دونوں اعتبار سے، منفی حساب سے بھی اور مثبت حساب سے بھی اس کتاب کی تعریف کی گئی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔
یعنی فطرت سے ذرا بھی ہٹی ہوئی نہیں، حق اور صداقت سے ذرا بھی مڑی ہوئی نہیں، اور کوئی بھی اس میں ایسا موڑ نہیں، ایسی کجی نہیں کہ انسان کو سمجھنے میں کوئی دقت آ جائے، کوئی دشواری آ جائے، بالکل سیدھی ہے، بغیر اینچ پیچ کے۔ فلسفیانہ بحثیں اس میں نہیں ہیں، اس میں وہ اس قسم کے وہ ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے، بلکہ صاف صاف بتانے والی، سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیماً، بالکل سیدھی ہے یہ کتاب، سیدھی، کلام سیدھا، اور صراط مستقیم سیدھی راہ بھی دکھاتی ہے یہ۔ لِيُنذِرَ، اب ساتھ ہی مقصد بھی آغاز ہی میں بتا دیا۔ کیا اس میں آپ اندازہ کریں کیا کمال ہے اس کلام کا کہ چند ہی الفاظ میں پورا مقصد ہی بیان فرمایا۔ فرمایا کس لیے اس کو اتارا؟ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈر سنائے، تاکہ یہ ڈرائے، بأسًا شدیدا، بأسًا شدیدا، شدید عذاب سے، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، تاکہ یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی سخت اس عذاب سے اور اس کی سخت گرفت سے ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائے مومنوں کو۔ کون مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرتے ہیں اچھے۔ کیا خوشخبری سنائے انہیں؟ اَنَّ، کی بے شک، لہم، ان کے لیے ہے، اجرًا حسنا، اچھا اجر، بہترین اجر ان کے لیے۔ پہلی بات اس میں لِيُنذِرَ بأسًا شدیدا، ڈر سنائیے، ڈرائیے سخت عذاب سے۔ اس کا ایک مطلب تو واضح یہی ہے کہ جو اس کی بات نہ مانے، جو انکار کرے اس چیز سے، یہاں جس طرح آگے مومنین کا لفظ آیا، خوشخبری سنائے گی مومنین کو، تو پہلے میں کافرین کا لفظ نہیں لایا، پہلے میں کسی بھی اعتبار سے منکرین یا کافرین کا لفظ نہیں آیا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہی ہوتا ہے۔ جب اگلی جملے میں آپ مومنین لائیں گے، یبشر المؤمنین، تو ینذر، اس میں خود آئے گا کس کو؟ کافرین کے لیے یا منکرین کے لیے کیا ہے؟ یہ ڈراوا ہے یہ۔ اور یہ باسن شدیدہ جو ہے، اس کے تو عام مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں کہ عذاب سے، آخرت کا عذاب، لیکن کچھ مفسرین نے جیسے ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے فرمایا باسن لفظ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اشارہ ملتا ہمیں اس جنگ کے بارے میں، الملحمۃ العظمیٰ، عیسائی روایات میں جسے آرمیگڈان کہا جاتا ہے، جو قیامت سے پہلے پہلے جنگ ہونے والی ہے، اور جس جنگ کے فتنے، اس دجال کے فتنے کے بارے میں جو کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے باخبر نہ کیا ہو، ڈرایا نہ ہو اپنی امت کو۔ تو پھر اسی جو بہت بڑا فتنہ ہے تو اس وہ فتنہ کس وقت ختم ہوگا؟ جب حضرت مسیح علیہ السلام ان کا نزول ہوگا، تو وہ قتل کریں گے انہیں، تو اس وقت وہ فتنہ ختم ہوگا۔ چونکہ اس کا ایک خاص تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ باسن شدیدہ سے یہاں مراد وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ شدید جنگ، وہ سخت جنگ، اور دونوں، اور آخرت کا عذاب بھی، تاکہ ڈرائے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب سے ڈرائے یہ، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ماننے والوں کو خوشخبری سنائے۔ ڈرائے کسے؟ انکار کرنے والوں کو، کہ اس کا انکار کریں گے، اور خوشخبری سنائے گی کسے؟ مومنین کو۔ لیکن مومنین کی خاص پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف بولنے والے نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ورنہ آج ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم مومن بھی ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو ہم گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ جب کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خاص مرحلہ ہوتا ہے کسی بات پہ عمل کرنے کا، اس وقت ہم مڑ جاتے ہیں اس سے، اس وقت ہم پھسل جاتے ہیں، اور ہم حرام سے نہیں بچتے، اور ہم حرام کاری سے نہیں بچتے، غلط راہوں سے نہیں بچتے۔ تو یعملون الصالحات جو ہے یہ انتہائی لازمی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ خالی ایمان سے بات نہیں بنے گی، صرف
کہنے کی حد تک نہ ہو. یعملون الصالحات ان کے لیے ہے ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے ہے اچھا اجر، بہترین اجر. ماکثین فیہ ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ، اس اجر میں رہیں گے. اجر سے مراد کیا ہے یہاں پہ کہ انہیں جو انعامات دیے جائیں گے آخرت میں، جو جنت انہیں دی جائے گی، جو راحت کے سامان ان کے لیے ہوں گے، ان میں وہ پھر ابدا ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہ ان سے چھینے نہیں جائیں گے. ان کی راحت ان سے کبھی تکلیف میں نہیں بدلی جائے گی، بلکہ ہمیشہ کی راحت ہوگی، ہمیشہ کا چین سکون ہوگا، خوشیاں ہوں گی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور مزید پھر فرمایا اور وہ ڈرائے الذین ان لوگوں کو جو قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ نے بنا لیا ہے کسی کو بیٹا. تو یہ کون ہے؟ یہ تینوں، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ کو ابن اللہ، نعوذ باللہ. اور مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنائی ہیں، بہت ساری بیٹیاں. تو یہ ان سب کے لیے کہ وہ ان کو ڈرائے. پہلے تو من جملہ بتایا سب کے لیے، لیکن پھر ان کے لیے، تینوں کے لیے خصوصاً ان کے لیے یہ ڈرا ہوا ہے، ان کے لیے یہ ڈرا ہوا ہے. ما لہم بہ من علم، اور پھر فرمایا وہ جو یہ بات کرتے ہیں تو انہیں اس کا بالکل علم نہیں. ما لہم بہ من علم، اس باب میں انہیں کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں تھا. ان کے باپ دادا بھی یوں ہی یہ بات بول دیتے تھے، جھوٹ بول دیتے تھے، غلط بول دیتے تھے. نہ ان کے پاس کوئی سند تھی اور نہ ان کے پاس کوئی سند ہے. کبرت کلمتن، کبرت بڑی ہے، کلمتن بات، بڑی بات ہے یہ، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں کرتے، بڑی بات، یعنی انتہائی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے یہ، بڑی ہی بےہودہ قسم کی بات ہے، بڑی ہی گندی بات ہے یہ جو ان کے منہ سے تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے. اب اندازہ کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، معنی کے اعتبار بھی آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا کتنا ڈراوا ہے، جلال ہے. اور پھر الفاظ اور ان کا تلفظ اور پھر ان کی آواز، یعنی ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ واضح ہو جاتا ہے اس میں ڈراوا. فرمایا کلمتن، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، ان کے منہوں سے یہ جو بات نکلتی ہے یہ انتہائی گندی بات ہے، بڑی بات ہے یہ. ان یقولون الا کذبا، ان یقولون نہیں کہتے ہیں یہ الا کذبا مگر جھوٹ. ان پھر وہی نافیہ، یعنی نہیں، ان کے معنی نہیں ہے. یہاں ماں بھی ہو سکتا تھا، ماں بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن ماں میں الف مد والا ہے، اس میں تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے. ان میں نون ساکن ہے، اس میں سختی ہے، اور اس میں وہ فیصلہ کن بات ہے. ان یقولون مطلب بالکل نہیں بولتے وہ، الا کذبا مگر جھوٹ، یعنی محض جھوٹ بکتے ہیں وہ، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. یہاں آپ اندازہ کریں گے کہ الفاظ جو استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، یہ یوں ہی نہیں، ماں بھی ہو سکتا تھا استعمال، یہاں پہ کوئی اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، لیکن فرمایا ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے ہیں وہ، نہیں کہتے ہیں وہ مگر جھوٹ، یعنی صریح جھوٹ ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ابتدائی 5 آیات آج ہم نے شروع کی سورہ کہف، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی اس سورت کو پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ٹھیک طرح سے سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور زیادہ نہیں تو ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات ان کو حفظ بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.